70 آیت نمبر ہے 70۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یقیناً ہم نے فضیلت دی ابن آدم کو، ہم نے عزت دی ابن آدم کو۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اس کو چلنے پھرنے سفر کے قابل بنا دیا، خشکی میں بھی اور سمندر پر بھی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اس کو پاکیزہ رزق دیا، ہم نے ساری اولاد آدم کو پاکیزہ رزق دیا۔ یہاں صرف یہ نہیں کہا وَرَزَقْنَاهُمْ، ساتھ من الطیبات کی بھی شرط لگائی ہے کہ ہم نے آدم اور اس کی اولاد کے لیے پاکیزہ رزق جو ہے وہ ان کو عطا کیا۔ پاکیزہ رزق کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 1، روحانی اعتبار سے۔ بھائی کس اعتبار سے؟ دین اور روحانی اعتبار سے وہ پاک ہو۔ اسی لیے دین اور روحانی اعتبار سے شراب ناپاک ہے، خنزیر ناپاک ہے، غیر اللہ ناپاک ہے، مال حرام رشوت کا مال ناپاک ہے، جوئے کا مال ناپاک ہے، بولی والی کمیٹی کا جو مال ہے وہ ناپاک ہے، سرکاری جتنی بیمہ پالیسیاں ہیں شرعی اعتبار سے وہ مال طیب نہیں ہے، وہ مال غیر طیب ہے، وہ ناپاک ہے۔ وہ اس انسان کے شایان شان، ایک مسلمان کے شایان شان نہیں، دین کے اعتبار سے بھی پاک ہو اور دنیاوی اور حصی اعتبار سے بھی پاک ہو۔ اسی لیے اگر کوئی کھانا ظاہری اعتبار سے پاک نہیں ہے، حصی اعتبار سے پاک نہیں ہے، مثلا وہ کھانا صاف ستھرا نہیں ہے، اس کا کھانا جائز ہے۔ حدیث میں بھائی کچی روٹی اور جلی روٹی کھانے سے منع کیا کہ نہیں؟ منع کیا، چونکہ وہ ظاہری حصی اعتبار سے طیب نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے وہ انسان کے لیے مفید نہیں ہے، صاف ستھرا ہو۔ اسی لیے اسلام میں حرام جانور منع ہے، وہ حصی اعتبار سے بھی صاف ستھرے نہیں ہیں، پاکیزہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کے لیے جو یہ حکم دیا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے پاکیزہ رزق رکھا ہے، وہ دین کے اعتبار سے بھی پاکیزہ ہو، وہ دنیا کے اعتبار سے بھی کیا ہو۔ اسلام نے اسی لیے کیا فرمایا؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب۔ قرآن نے ساری تفصیل، مرا ہوا جانور تمہارے لیے جائز نہیں، حرام جانور تمہارے لیے جائز نہیں، خنزیر تمہارے لیے جائز نہیں، فلاں چیز تمہارے لیے جائز نہیں۔ پاکیزہ چیز جو حصی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی صاف ستھری اور اعلیٰ ہو، اور بھائی دین کے اعتبار سے بھی کیا ہو؟ صاف ستھری اور اعلیٰ ہو۔ یہ دونوں شرطیں جس میں پائی جائیں گی اسے رزق طیب کہا جا گیا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے آدم کی اولاد کے لیے پاکیزہ رزق عطا کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اولاد آدم کو اپنی مخلوق میں سے اکثر پر بہت زیادہ فضیلت دی ہے۔ یہ نہیں کہا بھائی سب پر، کیا کہا ہے؟ اکثر پر۔
علی کثیر، ہم نے آدم اور اس کی اولاد کو اپنی پیدا کردہ مخلوق میں سے اکثریت پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے۔ اب اس سے یہ تو طے ہو گیا کہ اکثریت پر اس کو فضیلت حاصل ہے۔ کن پر فضیلت حاصل نہیں ہے؟ قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا۔ قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا کہ کس پر انسان کو فضیلت حاصل نہیں ہے، اس کو قرآن نے یہاں بیان۔ ہو سکتا ہے فرشتے ہوں، ہو سکتا ہے فرشتے ہوں، یہی ایک امکان باقی ہے۔ جنات انسان سے افضل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جنات میں نہیں رکھا، کس میں رکھا ہے؟ انسانوں میں۔ اس وجہ سے انسان جو ہیں وہ جنات سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ تو فرمایا، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم کو اپنا خلیفہ بنایا نا، وہاں جن کا کوئی تذکرہ نہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اس پورے قرآن کے سلسلہ کلام میں بھائی جنات کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو اللہ کا خلیفہ انسان ہے۔ انبیاء علیہ السلام انسانوں میں آئے ہیں، تو یہ تو طے ہے کہ انسان جو ہیں بھائی وہ کس سے افضل ہیں؟ جنات سے افضل ہیں۔ یہاں کس سے افضل ہیں؟ قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا، اس لیے بعض مفسرین نے فرمایا کہ خاموشی ہی اختیار کی جائے۔ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسی بھی مخلوق ہے جو انسان سے افضل ہو، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ بعض علماء نے پھر اس کی کچھ صحابہ، حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ کے ارشادات کی روشنی میں کچھ تفصیل کی ہے۔ وہ یہ کہ بھی جو فرشتے ہیں، انبیاء علیہ السلام تو علی الاطلاق تمام انسانوں اور تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ سارے انبیاء بھائی کیا ہے؟ سارے فرشتوں سے افضل ہیں۔ جو مقرب فرشتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں، بڑے درجے کے فرشتے ہیں، وہ عام ایمان والوں سے افضل ہے، اور جو عام ایمان والے ہیں وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ بعض علماء نے یہ تفصیل کی ہے، بعض علماء نے اور طرح کی ہے، لیکن وہ اہل علم کا اجتہاد ہے۔ قرآن و سنت میں کہیں صراحت نہیں ہے، وہ اہل علم کے اجتہاد، اور اس کو علمی تحقیق کہا جا سکتا ہے، ان کا اجتہاد کہا جا سکتا ہے، یقین سے کوئی بات کہی نہیں جا سکتی۔ ہاں، دوسری جگہ انبیاء کی فضیلت بالکل واضح ہے، قرآن و سنت میں یہ بات بالکل طے ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام تمام فرشتوں سے افضل ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے بڑی فضیلت والے ہیں۔ بہرحال وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، اور ہم نے اپنی پیدا کردہ مخلوق میں سے اکثریت پر ان کو فضیلت عطا کی۔ آگے قرآن نے فرمایا، یہ تو بات ہوگی پورا رکوع شیطان نے جو کچھ کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میں نے اس انسان کو کس طرح عزت اور فضیلت دی ہے۔ اب آئیے اصل مقصد کی طرف بھائی۔ کل کے درس میں نے عرض کیا تھا ہم نے انسان کو فضیلت دی کس اعتبار سے۔ کل میں نے کچھ تفصیل عرض کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، یہ اپنے دل کی بات لکھ کر سمجھا سکتا ہے، اسی لیے پوری دنیا میں ہر چیز کی زبان ایک ہی ہے، اور انسانوں کی زبانیں سینکڑوں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام اعتبار سے، اس کے جسم کے اعتبار سے، اس کے سونے کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، یہ اس کا عجیب نرالا انداز ہے، اللہ کی مخلوق میں سے کسی اور کا اس طرح کا انداز نہیں ہے۔ اس کے پانی پینے کی اپنی ایک شان ہے، اس کے سونے کی اپنی ایک شان ہے، اس کے گرمی سردی کے لباس اور ہیں، موقع مناسبت کے لباس اور ہیں، اس کی رہائش کا عجیب الشان ایک انداز ہے، جس طرح کی رہائش مخلوق میں سے یہ بناتا ہے کوئی اور مخلوق بنا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری فضیلتیں کیوں دی ہیں؟ اصل اب اس آیت میں آیا، فرمایا ہم نے اس لیے تمہیں یہ فضیلت دی ہے
تاکہ ہم کل قیامت والے دن دیکھیں کہ تم ہمارے حکم کے مطابق ہی اللہ کی ہماری زمین پر زندگی گزار کر آئے ہو یا اپنی مرضی سے۔ اس لیے آگے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہم طلب کریں گے تمام انسانوں کو بامامہم، اپنے امام کے ساتھ۔ یہ امام سے کون مراد ہے؟ امام کے بہت سے معنی قرآن کریم نے کیے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک جگہ کتاب کو بھی امام کہا ہے، ایک جگہ نبی کو بھی امام کہا ہے، قرآن نے ایک جگہ نامہ اعمال کو بھی امام کہا ہے، قرآن نے ایک جگہ جو بندہ دنیا میں جس کے پیچھے چلے گا اس کو بھی امام کہا ہے۔ قرآن نے چاروں جگہ امام کا لفظ بولا ہے۔ اس لیے جب چاروں جگہ امام کا لفظ یہ بولا ہے تو اب یہاں آیت کا معنی یوں ہو سکتا ہے کہ یا تو کل قیامت والے دن سارے انسانوں کو ان کے نبیوں کے ذریعے پکارا جائے گا، یا امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، اے امت ابراہیم، اے امت عیسیٰ، یا تو نبیوں کے نام سے یا کتاب کے نام سے بھی پکارا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں مختلف طریقے سے پکارا جائے، مثلا اہل تورات، اہل قرآن، اہل انجیل، اہل زبور، اس اعتبار سے بھی نامہ اعمال کے اعتبار سے بھی پکارا جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جو جس کے پیچھے چلا، بھائی دنیا میں جو جس کے پیچھے چلا اسی کے اعتبار سے اس کو پکارا جائے گا۔ یہ بہرحال قرآن نے یہاں فرمایا یوم ندعو، قیامت والے دن ہم طلب کریں گے ہر انسان کو بامامہم، اس کے پیشوا اور امام اور مقتدا کے ساتھ۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس شخص کو اس کا نامہ اعمال بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور ایک دھاگے کے برابر بھی ان میں ظلم نہیں کیا جائے گا ان پر۔ فتیل عربی میں کہتے ہیں، بھائی جو کھجور کی ہے نا گٹھلی ہوتی ہے، اس کی گٹھلی کے اندر ایک لکیر ہوتی ہے، اس کی لکیر میں نا ایک سفیدی سی ایک باریک سا دھاگا سا ہوتا ہے، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے فتیل۔ اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی جب ہم تمہارا نامہ اعمال چیک کریں گے، کھجور تو بہت بڑی ہے، اس کی گٹھلی بھی بہت بڑی ہے، اس کی گٹھلی کے اندر جو لکیر جو ہوتا ہے نا پھٹن، وہ بھی بہت بڑی ہے، اس پھٹن کے اندر وہ جو ہلکی سی جھلی ہوتی ہے نا، اس کے برابر بھی ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ وہاں 100% انصاف ہوگا۔ اور یہ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ خوشی خوشی سے اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے۔ قرآن کریم نے سورہ حاقہ میں یہ کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جب دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو فَيَقُولُهَا، وہ خوشی سے اتنا چیخے گا، شور مچائے گا جیسے بندہ خوشی میں نہال ہو جاتا ہے، اقرؤوا کتابیہ، سب کو کہے گا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ہم پھر اس کو اس کی مرضی کی زندگی دیں گے۔ فی جنت عالیہ، ہم بہت اونچی جنتیں اس کو عطا کریں۔ قطوفها دانیہ، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم، ہم تمہیں کھائیں گے، دنیا میں تم نے چونکہ ہماری پابندیوں کی رعایت کی ہے، یہاں تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، تم جو چاہو کرو اور جو چاہو، جو میں بار بار عرض کرتا ہوں جو اللہ کی صفت ہے نا فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم چونکہ دنیا میں ہمیں راضی کر کے آئے ہو، اب یہ تمہاری چھوٹی خدائی ہے جنت، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، جس طرح چاہو رہو، تمہارے اوپر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات قرآن نے فرما دی لوگوں، اب کس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، کس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، دنیا میں تم خود ہی اپنا حساب کر سکتے ہو۔ جو دنیا میں سیدھی راہ پر چلا، جس کو اللہ نے بصیرت دی، جس کو اللہ نے ایمان دیا، جس نے اپنی ایمانی آنکھوں سے، اپنی بصیرت سے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، معاشرے میں
وہ اپنی نورانی ایمان کی آنکھوں سے دیکھتا رہا، اس کو پتا تھا یہ گناہ، یہ جھوٹ ہے، مجھے نہیں کرنا، یہ حرام ہے، مجھے اس سے بچنا ہے، یہ ظلم ہے، میرے اللہ کو پسند نہیں۔ جس کو دنیا میں بصیرت مل گئی، دنیا میں ایمان کی آنکھیں مل گئی، جس کو ضمیر کی آنکھیں مل گئی، وہ کل قیامت والے دن بھی بھائی کیا ہوگا، وہ دیدہ اور بینا ہی ہوگا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہوں گی۔ سورہ حدید میں ہے یسعی نورہم بین ایدیہم، میدان محشر میں اللہ کے نیک بندے اپنے عملوں کی روشنی سے بھاگے جائیں گے۔ اور کافر کہیں گے یہاں اندھیرا اتنا، ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، تم کیسے بھاگے جا رہے ہو، کہاں سے لائے ہو روشنی؟ وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر تو پورا جہان روشن ہے، ہمیں تو مسئلہ کوئی نہیں۔ فاسق و فاجر کافر کہیں گے ہم تو مر رہے ہیں، اب وہ گر رہے ہیں اندھیرے میں، یہ روشنی۔ وہ پھر ایمان والے کہیں گے جناب یہ روشنی یہاں سے نہیں ملتی، یہ بیٹری چارج کر کے کہاں سے لائے ہیں ہم؟ یہ دنیا سے لائے ہیں، یہ ہمارے نیک عملوں کی روشنی۔ امام نافع، میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا، تابعی ہیں امام نافع، قرات کے بڑے قراء میں سے ہیں۔ امام نافع کا جب انتقال ہوا تو امام مالک کے استاد تھے، مدینہ منورہ میں تھے، تو جب ان کا غسل کے لیے ان کا لباس اتارا گیا تو ان کا سینہ اتنا چمک رہا تھا، ہونٹ چمک رہے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ جو ان کے بڑے شاگرد تھے، ان کو اطلاع کی گئی کہ جی یہ کیا مسئلہ ہے۔ امام مالک تشریف لائے، امام مالک نے اپنے استاد کا سینہ دیکھا اور کہا کہ ساری زندگی اس اللہ کے بندے نے قرآن پڑھایا ہے، اور قرآن اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کا نور چمک رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا نور چمک رہا ہے، ان کو اسی طرح دفن کر دیا جائے، ان کو اسی طرح دفن کر دیا جائے۔ ہاں جو یہاں اندھا ہے، جو کہتا ہے یار سود بھی وہی کچھ ہے، تجارت بھی وہی کچھ ہے، وہ کہتا ہے جوئے میں بھی دماغ لگانا پڑتا ہے، دکان پر بھی بیٹھ کر دماغ لگاتے ہو، جوا بھی اپنی محنت سے حاصل کرنا مال، ادھر بھی اپنی محنت سے کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے یار انگور ویسے بھی کھائے جا سکتے ہیں، اس کا رس پیا جا سکتا ہے، تو شراب بھی تو اسی کا رس ہے۔ یعنی وہ اتنا اندھا ہے، وہ کیا ہے؟ اتنا اندھا ہے۔ جو اتنا اندھا ہو گیا، قرآن کے ذرا الفاظ دیکھیے، فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو اس دنیا میں اندھا رہا، یہاں یہ ظاہری اندھا مراد نہیں ہے، ضمیر کا اندھا مراد ہے، ایمان کا اندھا مراد، جس کو اللہ نے بصیرت نہیں دی۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو اس دنیا میں اندھا رہا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ آخرت میں بھی بھائی کیا رہے گا؟ اندھا ہی رہے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ سیدھی راہ پر آ ہی نہیں سکتا، چونکہ دنیا میں وہ کس طرح چلا۔ اس لیے وہ جو سورہ طٰہٰ کا مکالمہ ہے نا بھائی، وہ بڑا زبردست ہے، وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں کچھ لوگوں کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، سورہ طٰہٰ میں ہے، وہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے میرے اللہ آپ نے دنیا میں مجھے آنکھیں دی تھی، یہاں میری آنکھیں کیوں لے لی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، دنیا میں تیرے پاس ہماری نشانیاں آئی تھیں، تو نے ہماری قدرت اور نشانیاں دیکھ کے تو اندھا ہی ہو گیا تھا، تو نے میری قدرت اور میری نشانیوں کی طرف، میری طرف، میرے تعلیمات اور احکام کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، تو نے دنیا میں جا کے ہمیں بھلا دیا، یہاں آ کے ہم نے تجھے بلا دیا، ہم نے تجھے بلا دیا۔ اللہ کا قانون یہ ہے فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ جو بندہ پریشانیوں خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ جب اس پر پریشانیاں آئیں، یہ وہ بندہ ہے جو مجھے کبھی خوشیوں میں نہیں بھولا، تو ہم بھی اپنے بندے کو پریشانیوں میں ہرگز نہ بھولیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھے گا، بھئی اللہ تعالیٰ بھی اس سے کیا رکھیں گے؟ رابطہ رکھیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ
بھائی ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ ہماری نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ 100% ہوتے ہیں۔ میں تو سچی بات بتاؤں، جس وقت زبان سے کیا کہتے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ نے اس کی حمد کو کیا کر لیا، ہم اس کے فوراً بعد کیا کہہ رہے ہیں، ربنا لک الحمد، یہی تو اللہ کی تعریف تھی، یہ تو کیا تھی، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد۔ ساری احادیث ہیں، سارے ٹھیک ہیں، جو جی میں آئے پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ فوراً کیا کر رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً اس کو سن رہے ہیں۔ بہرحال فرمائے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ وہ جس طرح دنیا میں بھٹکا ہوا رہا، میدان محشر میں بھی وہ بھٹکا ہوا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔